پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نظر ثانی کیس کی سماعت میں دلائل دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بطور جج سپریم کورٹ ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنا کیس میں ان کی جانب سے دیا جانے والا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر سازشوں کے باوجود میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور ہمت نہیں ہاروں گا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے بعد مجھ پر قیامت برپا کی گئی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی، لیکن علامہ خادم رضوی کے علاوہ باقی سب نے فیض آباد دھرنا فیصلہ چیلنج کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزارت دفاع اور شیخ رشید احمد نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اور MQM نے بھی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی، اور تحریک انصاف کی نظر ثانی درخواست میں تو یہاں تک کہا گیا کہ میں پاگل ہوں اور جج بننے کا اہل ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں واقعی جج بننے کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں آئین پاکستان اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہوں۔ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے مجھ پر اور میری اہلیہ پر سنگین الزامات لگائے۔ میرے خلاف صدارتی ریفرنس قلعدم قرار دینے کا فیصلہ آئین و قانون پر مبنی تھا۔ میری اہلیہ کیس میں فریق نہیں تھی، پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فروغ نسیم جیسے لوگوں کے لیے عدالت کا کوئی احترام نہیں، صرف وزارت بچانا ضروری ہے۔ فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد بھی فروغ نسیم تحریری دلائل جمع کراتے رہے اور وہ پہلے وزیر قانون ہیں جنہوں نے آئین پاکستان کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو میرے خلاف کارروائی مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا، جبکہ ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد نے عدالت کے دباؤ میں آ کر کارروائی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان نے میرے خلاف بدنیتی پر مبنی کارروائی کی اور کبھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے انصاف کا قتل عام کیا۔ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ میرے خلاف نااہلی کا صدارتی ریفرنس دائر کرنے والے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے میرے تینوں خطوط کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ مجھے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کی کاپی نہیں ملی، لیکن میڈیا پر بینڈ بازا شروع ہو گیا۔ میرے اور اہل خانہ کے خلاف 5th جنریشن وار شروع کی گئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے دلائل میں کہا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ نے میرا موقف سنے بغیر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میرے ساتھی ججز نے جوڈیشل کونسل میں مجھے پاگل شخص قرار دیا۔ کہا گیا کہ عمران خان کی فیملی کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خاندان کے خلاف باتیں کی گئیں اور ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، ہمت نہیں ہاروں گا۔ مجھے بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی نے بھی فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی، لیکن حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں نے دھرنا کیس میں میرا فیصلہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں جج بننے کا ہی اہل نہیں ہوں۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نومبر سن 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے فیض آباد دھرنے کے عدالتی فیصلے میں تحریک لبیک کے بطور سیاسی جماعت رجسٹر ہونے سے متعلق لکھا تھا کہ اس جماعت نے پارٹی فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی، اور الیکشن کمیشن نے اس بارے میں بے بسی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس عدالتی فیصلے میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور موجودہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا بھی ذکر ہے کہ وہ ان افراد میں شامل تھے جو تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کی حمایت کر رہے تھے۔ اس دھرنے کی حمایت کرنے والوں میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے صاحبزادے اور سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق اور تحریک انصاف کے علماء بھی کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی حمایت کی۔ شیخ رشید احمد اور حکمران جماعت سمیت دیگر فریقین نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں بھی دائر کر رکھی ہیں، جو 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اس فیصلے میں فوج کے خفیہ ادارے ISI کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور اس کے مالی معاملات کی تفصیلات فراہم نہ کرنے کا بھی ذکر ہے، جبکہ ISI نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس طرح کی معلومات اکٹھی کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔